بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس وقت جو حالات بنے ہوئے ہیں پوری دنیا میں، کورونا وائرس کی وجہ سے انسان پریشان نظر آ رہے ہیں، اور یہی کورونا وائرس کی وجہ سے جو لاک ڈاؤن لگا ہوا ہے، یہ لاک ڈاؤن کی حالت میں عید الاضحیٰ جو ایک عظیم عبادت ہے اور ایک عظیم تہوار ہے، خوشی کا دن ہے، عید کا دن ہے، وہ بھی سامنے ہے۔ مسلمان پریشان ہیں یہ سوچ کر کہ اس وقت میں ہمیں قربانی کرنی چاہیے یا جو غریب مسکین محتاج ہیں ان کی مدد کرنی چاہیے۔ اس سلسلے میں کولکاتہ انڈیا سے میرے پاس سوال آیا کہ اگر ہم قربانی کرنے کے بجائے قربانی کے روپے غریبوں میں تقسیم کر دیں، جو محتاج ہیں، جو ضرورت مند ہیں، ان میں ہم بانٹ دیں، تو کیا ہمیں قربانی کا ثواب ملے گا یا ہم گنہگار ہوں گے؟ تو اسی سلسلے میں لاک ڈاؤن، کورونا وائرس اور جو یہ پریشانی کے عالم ہیں، اسی کے پیش نظر یہ مختصر سا بیان ہے، اسے آپ آخر تک سنیں اور دوسروں کو بھی پہنچائیں، شیئر کریں۔ سب سے پہلے آپ یہ جان لیں کہ قربانی کا مقام اور مرتبہ کیا ہے۔ بڑی پیاری حدیث ہے، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قربانی کے دنوں میں اولاد آدم کا، یعنی انسان کا، مسلمانوں کا کوئی بھی عمل خون بہانے یعنی قربانی کرنے سے زیادہ پیارا اور پسندیدہ نہیں ہے۔ آقا کریم فرماتے ہیں کہ جو قربانی میں جانور ذبح کیا جاتا ہے، وہ جانور کل قیامت کے دن اپنے کھروں، بالوں، سینگوں کے ساتھ آئے گا، اور آقا کریم فرماتے ہیں کہ قربانی کے جانور کو جو ذبح کیا جاتا ہے، اس کے خون کا قطرہ گرنے سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جاتا ہے۔ آقا کریم فرماتے ہیں خوش دلی سے قربانی کرو۔ تو آپ نے یہ سنا کہ قربانی کے جو 3 دن ہیں، 10، 11، 12 ذی الحجہ، اس میں انسان کا قربانی کرنا ہی رب کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ اس کے علاوہ اگر قربانی کے بدلے میں کوئی دوسرا کام کرے، قربانی کا روپیہ صدقہ کرے، تو اسے وہ ثواب نہیں ملے گا اور گنہگار بھی ہوگا۔ اسی طرح ایک دوسری حدیث پاک ہے، حضرت امام حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، آقا کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے خوشی دل سے طالب ثواب ہو کر قربانی کی، تو یہ قربانی جہنم کی آگ کے بیچ میں رکاوٹ بن جائے گی۔ یعنی جس نے قربانی کی ہے، مقصد یہ ہے کہ میرا رب راضی ہو جائے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت، نبی کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت سمجھتے ہوئے، اور ایمان والے پر جو واجب ہے یہ سمجھ کر کے کہ رب ہمیں ثواب عطا فرمائے گا، اور خوشی کے ساتھ، خوش دلی کے ساتھ اگر قربانی کی ہے، تو یہ قربانی جہنم کی آگ سے حجاب یعنی رکاوٹ بن جائے گی۔ تو آپ نے یہ جانا کہ بہت بڑا مقام ہے قربانی کا کہ جہنم کی آگ سے رکاوٹ بن جائے گی۔ اور ایک حدیث پاک میں سنیں، رئیس المفسرین حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ قربانی کے دنوں میں جو روپے خرچ کیے جاتے ہیں، یعنی آپ روایت کرتے ہیں کہ آقا کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو روپے قربانی کے دنوں میں خرچ کیے جاتے ہیں، اس سے زیادہ پیارا کوئی روپیہ اللہ کی بارگاہ میں نہیں ہے۔ تو سب سے زیادہ پیارا رب کی بارگاہ میں وہی روپیہ ہے جو ہم اور آپ قربانی میں خرچ کرتے ہیں۔ تو آپ نے ان احادیث کریمہ میں یہ سنا کہ قربانی کے دنوں میں اولاد آدم کا جو سب سے زیادہ
روپیہ پیارا ہے وہ قربانی میں جو خرچ کیا گیا وہی روپیہ پیارا ہے، اور کوئی دوسرا عمل یعنی چاہے صدقہ کریں قربانی کے بدلے میں، چاہے آپ مدرسے میں دان کریں، چاہے کسی غریب کو دان کریں، اگر آپ نے قربانی نہیں کی اور آپ سمجھ رہے ہیں کہ ہمیں بہت زیادہ ثواب ملے گا، تو یہ آپ کی بھول ہے، آپ گنہگار بھی ہوں گے۔ چنانچہ فقہ حنفی کی کتاب ہے رد المحتار، جلد 9 صفحہ نمبر 463 پہ لکھا ہوا ہے، جس کا مفہوم اور ترجمہ بتا دوں کہ اگر کسی شہر میں لڑائی جاری ہو، جنگ جاری ہو، شورش برپا ہو، فساد برپا ہو جائے، کرفیو لاگو ہو جائے، سیلاب آ جائے، طوفان آ جائے، اور مسلمان قربانی کے دنوں میں کرفیو، شورش، فساد، سیلاب کی وجہ سے، جنگ کی وجہ سے جانور تلاش کریں اور نہ ملے، قربانی نہ کر پائیں، بہت تلاش کے بعد بھی، تو ایسی صورت میں کیا کریں؟ تو حکم یہ ہے کہ اگر بہت تلاش کیا گیا، نہیں ملا جانور، دستیاب نہیں ہو پایا، جنگ ہے، لڑائی شروع ہے، کرفیو لاگو ہے، جانور بہت تلاش کیا گیا، چاہے بکری نہیں ملی یا بڑے جانور میں حصہ نہیں مل پایا، تو کیا کرے؟ تو فرمایا کہ بڑے جانور کے 7ویں حصے کی قیمت صدقہ کرے۔ یعنی یہ اس صورت میں ہے کہ کرفیو ہے، لڑائی جاری ہے، سیلاب آ گیا، گھر کے گھر جو ہے ختم ہو گئے اور فساد برپا ہو گیا ہے، جانور نہیں مل پا رہا ہے، تب حکم یہ ہے کہ قربانی کا دن گزرنے کے بعد، یعنی تلاش کیا نہیں مل پایا، تو اب بڑے جانور کا جو 7واں حصہ ہے، یعنی جو بڑے جانور میں 7 حصہ لگتا ہے، اس میں 1 حصے کی قیمت معلوم کر کے وہ تب صدقہ کرے۔ اسی طرح جو مالک نصاب ہے اور پچھلے کئی سال میں قربانی نہیں کیا، تو اس کے لیے حکم یہ ہے، فتاوی ہندیہ کے جلد 6 صفحہ نمبر آپ کو 294 پہ لکھا ہوا ہے کہ اگر مالک نصاب ہونے کے باوجود کئی سال کی قربانی نہیں کیا ہے، تو اب اس کے لیے حکم یہ ہے کہ ہر سال کی قربانی کے بدلے میں 1 حصے قربانی کی قیمت صدقہ کرے۔ تو یہ آپ جان لیں کہ قربانی کے دنوں میں ہمارا عمل قربانی ہی ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ اللہ نے اگر دولت سے نوازا ہے تو روپے پیسے صدقہ کریں، غریبوں کی مدد کریں۔ اور قربانی کا ایک مقصد اہم یہ بھی ہے کہ اس میں 3 حصے لگائے جاتے ہیں، ایک قربانی کرنے والا اپنے بال بچوں کے لیے رکھے، دوسرا رشتہ داروں میں تقسیم کرے، اور تیسرا حصہ غریب مسکین میں تقسیم کرے۔ آپ کو معلوم ہے کہ کئی مہینے سے لاک ڈاؤن ہے اور اس کی وجہ سے بہت سارے غریب گوشت کھانے کو ترس گئے ہیں، تو یہ ایک اچھا موقع ہے، آپ قربانی کر کے گوشت انہیں بانٹیں اور اس کے ساتھ ساتھ روپے بھی آپ دیں، لیکن قربانی ضرور کریں۔ قربانی اگر نہیں کرتے ہیں تو گنہگار ہوں گے۔ چنانچہ ایک حدیث پاک میں آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث ہے، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، آقا کریم نے فرمایا کہ جس کے اندر میں وسعت ہو، یعنی مالک نصاب ہو، روپے پیسے ہوں ان کے پاس میں، اور قربانی نہ کرے تو ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے، یعنی ناراضگی کا اظہار فرماتے ہوئے آقا نے فرمایا۔ تو اس لیے ہم آقا کو راضی کرنے کے لیے، اور جو سنت ابراہیمی ہے اور ہم ایمان والوں پر واجب ہے، وہ ضرور ہم قربانی کریں اور یہ سنت کو ادا کریں۔ اور اس کے علاوہ اللہ نے دولت سے نوازا ہے تو غریبوں کی بھی مدد کریں۔ اللہ تعالی ہم سبوں کو شریعت مطہرہ پر عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔